الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ جس شخص نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک کہلاتی ہے شرک حقیقی، اور اس کو شرک اکبر بھی کہتے ہیں، اور اس کا نام شرک جلی بھی ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات یا اس کے افعال اور اس کے خاص حقوق میں کسی دوسروں کو شریک کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے، یہ کہلاتا ہے شرک حقیقی، یہ شرک جلی، یہ شرک اکبر، آپ جو بھی نام دے دیں۔ اور اس سے متعلق قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرما دی کہ اس شرک حقیقی یا شرک اکبر کا کرنے والا ہرگز نہیں بخشا جائے گا۔ بہت واضح طور پر قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن بعض اعمال اور اخلاق ایسے ہیں کہ جو اگرچہ اس طرح کے تو شرک نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے، لیکن اس میں شرک کی تھوڑی بہت بو آتی ہے، شرک کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، اس درجے کا شرک نہیں جو ابھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے یا روزہ رکھے یا صدقہ خیرات کرے۔ علماء نے یہاں پر حدیث میں تو 3 باتوں کا تذکرہ ہے، لیکن علماء نے مختلف احادیث کو سامنے رکھ کر یہ بات ذکر کی کہ صرف ان 3 چیزوں کے ساتھ یہ بات خاص نہیں ہے، بلکہ ہر نیک عمل چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، صدقہ خیرات ہے، عمرہ ہے، حج ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو کپڑے پہنانے ہیں، کسی مدرسے مسجد میں چندہ دینا ہے وغیرہ وغیرہ، کسی کی مدد کرنی ہے، جو بھی نیک اعمال ہیں چاہے وہ کسی قبیل سے تعلق رکھتے ہوں، ان کاموں کے کرتے وقت اگر یہ نیت ہے کہ لوگ میری تعریف کریں تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، اور ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں کہ لوگ اب نماز تو عام علماء نے لکھا، اس کی مثال ایسی ہے، عام طور پر نماز پڑھ رہا ہے، نارمل گھر میں پڑھتا ہے، جلدی پڑھ رہا ہے، اب جب کسی اجتماع میں یا مسلمان جہاں پر ہیں نمازی ان کے سامنے پڑھ رہا ہے تو اب رکوع لمبے کر رہا ہے، سیدھا لمبا کر رہا ہے تاکہ دوسرے کے اوپر پریشر پڑے اور دوسرا مجھے سمجھے کہ میں تو بہت نیک آدمی۔ یہ شرک خفی ہے، اس کو شرک خفی کہا گیا۔ اور یہی آدمی جب گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو یہ جا وہ جا، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، اور جب نماز مسجد میں پڑھ رہا ہے اور دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ دائیں والا بھی مجھے دیکھ رہا ہے اور بایاں والا بھی نماز میں، یہ سارے کام ہم کرتے رہتے ہیں اطمینان سے، وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اب لمبا قیام ہے، لمبا رکوع ہے، لمبا سجدہ ہے، اور ویسے تو 1 منٹ کی بھی دعا نہیں مانگتا، لیکن جب دائیں بائیں والے دیکھ رہے ہیں تو اب دعا جو مانگی ہے تو اب ہاتھ پھیر ہی نہیں رہا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ باور کرانا کہ دوسرے آدمی میرے بارے میں یہ تاثر قائم کر لے کہ حضرت تو بس پہنچے ہوئے،
پہنچے ہوئے، کہاں پہنچے ہوئے یہ نہیں پتا۔ شرک ہے، فرمایا کہ یہ شرک کے خفی ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ یہ مثال کے طور پر میں آپ کو کیا مثال ہے، یہ دن رات کے ہماری مثالیں ہیں، ہم سب کی ہیں۔ کسی نے آپ کی بڑی تعریف کر دی کہ حضرت آپ تو بہت زبردست پڑھتے ہیں، بس اب یہ کہنا تھا کہ اب آپے سے باہر، اب آپے سے باہر۔ تو یہ ان سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کہاں پر ہے؟ یہ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے سارا کام کیا۔ کل قیامت کے دن جب آپ اپنے اس عمل کو لے کر جائیں گے تو حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ جن لوگوں کے لیے یہ کیا تھا، جاؤ آج ان سے اس کا صلہ لے لو، آج ان سے اس کا بدلہ لے لو۔ ہمارے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، ہمارے لیے کیا ہوتا تو ہم آج بدلہ دیتے۔ تم نے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، آج ان سے ثواب لے لو۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ بچائے۔ تو دکھلاوے کے لیے کوئی بھی عمل کرنا، اس کو شرک اصغر بھی کہتے ہیں، اس کو شرک خفی بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کتاب التوحید میں روایت ہے کہ دکھاوے کی عبادت کا اتنا خطرناک انجام ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ جب قیامت کے روز جب مسلمان سجدے میں گر جائیں گے تو یہ آدمی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا اور سجدہ لمبے لمبے کرتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، تو حدیث شریف میں ہے کہ یہ آدمی جب سجدے میں جائے گا تو اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، سجدے میں جا نہیں سکے گا، یہ سجدے میں نہیں جا سکے گا، کمر جو ہے وہ ساتھ نہیں دے گی، یہ اور تختے کی طرح کمر ہو جائے گی، اور ہر آدمی اولین اور آخرین کا جو مجمع ہوگا سب دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی وہ تھا جو دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتا تھا۔ بس اب ایک اور روایت سن لیں، باقی اس پر تو تفصیل اور اس پر اس کی تشریح تو بہت زیادہ ہے، میں کیا کیا بات آپ کے سامنے کروں۔ بس ایک بات اسی سے متعلق جو روایت ہے حدیث کی دوسری کتابوں میں، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، وہ روایت میں آپ کے سامنے ذکر کر کر بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال الشرک الخفی۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے، کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتلا دوں کہ دجال کا جو قرب قیامت میں مسیح دجال کا جو فتنہ نمودار ہوگا اس سے زیادہ خطرناک ایک اور فتنہ ہے جس کے بارے میں مجھے تمہارے بارے میں ڈر لگا ہوا ہے۔ دجال کو تو فتنہ سب کے سامنے ہوگا، وہ سارے لوگ دیکھیں گے، لیکن اس دجال کے فتنے سے زیادہ اشد، دجال کے فتنے سے زیادہ سخت ایک اور فتنہ ہوگا جس کے بارے میں تمہارے بارے میں بہت خوف کھاتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیں وہ کیا؟ فرمایا کہ الشرک الخفی، یہی ہے شرک خفی۔ آدمی اچھا خاصا جو ہے نیک کام کر رہا ہوگا، کرتے 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 بس اچانک نیت خراب ہوئی، ریاکاری کا عنصر آیا دماغ میں، دکھلاوے کا جذبہ پیدا ہوا، فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے۔ اور فرمایا کہ یقوم الرجل فیصلی، آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا اور اس نماز کو جو ہے وہ لمبا کرے گا، اس کو خوبصورت کرے گا تاکہ لوگ دیکھ کر اس کی تعریف کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی ریاکاری سے، دکھلاوے سے، عجب سے، خود پسندی سے، نام و نمود سے، شہرت سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو خالص اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کامل اخلاص پیدا فرما دے، اور ایسے عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو، اور جس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں، اللہ اس عمل کی ہمیں توفیق دے دے، اور اس طرح کی جو ریاکاری والے اعمال ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔